إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والے ہیں۔ اللہ کی ذات پر اور دیگر تمام بنیادی چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اور ایک انسان کو اسی صورت میں قیامت کے دن نجات ملنے والی ہے جب وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے وہ عمل کرے۔ ایک انسان صحیح معنوں میں انسان اسی وقت ہے جب وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا اپنے آپ کو بنا لے۔ ایک انسان جو دنیا میں بہت طریقے کے ہیں، بہت مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے اس دین کو اپنانا، توحید کو اختیار کرنا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ایک بندہ جب توحید کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ اب اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اس پر فرض ہوتی ہے، جو عائد ہوتی ہے، جو سب سے پہلا کام اس کو کرنا ہوتا ہے، بنیادی کام، وہ ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے۔ اسی لیے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سب سے پہلا رکن ہے توحید، شہادتین کا اقرار، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن جو ہے، دوسرا پلر جو ہے اسلام کا، وہ ہے نماز، صلاۃ۔ سوال یہ ہے کہ توحید کے بعد نماز ہی فرسٹ پر کیوں ہے؟ توحید کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے نماز کا اہتمام کرنا ضروری کیوں قرار دیا گیا؟ دوسرے نمبر پر نماز ہی کو کیوں رکھا گیا؟ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ہم اسی سوال کا جواب جانیں گے، اور نماز کے حوالے سے مختلف باتیں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ توحید کے بعد صلاۃ، نماز ہی کیوں؟ اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اور آپ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ ایک دن ہمیں مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور صرف ختم نہیں ہونا ہے بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک ہماری زندگی ہے،
ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمیں ہمارے دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کا اللہ کے سامنے حساب اور کتاب دینا ہے، اللہ کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ نماز اس لیے ہے توحید کے بعد سب سے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے اعمال میں سے نماز کا ہی حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته، فرمایا ایک بندہ اگر وہ اللہ کے ہاں جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے عمل میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لے گا وہ اس کی نماز ہے، اس لیے کہ کافروں کا معاملہ تو وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ کفر کر کے آیا ہے، ایمان والا نہیں ہے، توحید والا نہیں ہے، اس کا فیصلہ پہلے ہی ہے کہ وہ جہنم میں، اس کا حساب و کتاب ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ حجت قائم کرنے کے لیے اللہ سوال و جواب کر لے گا۔ اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کے خیرات، اس کے صدقات اور اس کے مال خرچ کر دینے کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ کفر کر کے گیا، تو اس کو تو پہلے ہی فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ لیکن ایک بندہ جو اپنے آپ کو توحید والا کہتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ حاضر ہوگا، اللہ اس کے اعمال میں سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لے گا۔ آگے کیا کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ہے تو اس کے تمام اعمال کے معاملے کو اللہ ٹھیک کر دے گا، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے، وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز کا معاملہ خراب ہے، نماز میں فساد ہے، بگاڑ ہے، خرابی ہے، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فرمایا پھر ایسا بندہ ناکام ہے اور ایسا بندہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے ہمارے دین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اگر اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر اپنے آپ کو اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایمان لانے والا قرار دے رہے ہو تو پھر اسی اللہ رب العالمین کی خاطر نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری کیوں نہیں دیتے ہو؟ نمازوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اس میں فائدہ تمہارا ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، فرمایا اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرتے رہو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ اور توحید کے بعد نماز کو اسی لیے پہلے نمبر پر رکھا گیا، اس لیے کہ نماز آپ کے تمام معاملات کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ نماز میں گڑبڑی ہے، آپ کے بقیہ تمام معاملات میں گڑبڑی ہوگی۔ نماز میں جو ہے اصلاح ہے، نماز آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کے بقیہ معاملات بھی اللہ کی جانب سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ مریم کی ایک آیت میں کیا کہا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، انبیاء کا تذکرہ کیا اللہ نے، نبیوں کا، رسولوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، اور ان کے تذکرے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ نالائق لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے، کچھ ایسے لوگ جو برے تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دی، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب بندے کی نماز خراب ہوتی ہے تو اس کے دیگر معاملات بھی خراب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے معاملات چیک کریں، پھر اپنی نماز چیک کریں۔ آپ اپنے بازار کے معاملات چیک کریں، اپنی نماز چیک۔ اگر نماز میں گڑبڑی ہے، آپ کے بقیہ معاملات میں گڑبڑی ہے، اگر بقیہ معاملات میں گڑبڑی ہے تو اپنی نماز چیک کریں، کہیں آپ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ جو ہے، یہ نماز اتنی اہمیت والی، اتنی اہم عبادت ہے، اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ہے تو پھر بقیہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ دنیا کے حساب سے بھی یہ معاملہ ہے، اور آخرت میں حساب و کتاب دینے کے لیے اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں آپ کے بقیہ تمام اعمال کی اللہ رب العالمین اصلاح فرما دے گا۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نماز ہم کیوں قائم کریں؟ ایمان کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ فواحش و منکرات سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے، آپ کا پروٹیکشن کرتی ہے، آپ
کو بہت ساری غلط چیزوں سے بچا لیتی، بہت ساری غلط چیزوں سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نماز قائم نہیں کرتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدے ہم کرتے ہیں، قیام کرتے، نماز قائم نہیں کرتے۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی جتنی کنڈیشنز ہیں، جتنے شرائط ہیں، جتنے اصول ہیں، جتنے آداب، ارکان، واجبات جتنے ہیں، ان تمام کی رعایت اگر آپ کرتے ہیں تو آپ نماز قائم کر رہے ہیں، اور اگر رعایت نہیں کرتے تو پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ جگہ جگہ قرآن میں کیا کہا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ یہاں بھی کرے وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ، یہ جو آپ نماز جب قائم کریں گے تو آپ کی یہ قائم کی جانے والی نماز یہ آپ کو روکے گی کس سے؟ عن الفحشاء، فواحش سے، والمنکر، اور آپ کو غلط کاموں سے بچا لے گی۔ فواحش کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے دل میں غلط خیال آتے ہیں کچھ کرنے کا، کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا، زناکاری کا، بدکاری کا، یا اور دیگر چیزوں کا۔ اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ ہر قسم کے لغو اور برے کام کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام طرح کی برائیوں سے آپ کی یہ قائم کی جانے والی نماز آپ کو بچائے گی۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں کیا معاملہ ہے؟ کیا ہماری نماز ہم کو فواحش سے روک رہی ہے؟ کیا ہماری نماز ہم کو برائیوں سے روک رہی ہے؟ کیا ہماری نماز ہمیں منکرات سے روکتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نمازی جو فجر کی نماز میں بھی حاضری دیتے، پانچوں وقت کی نماز ہے، لیکن ان کے معاملات میں گڑبڑی ہے، ان کے معاملات میں گڑبڑی، اس لیے کہ وہ نماز قائم نہیں کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو اس کے اصول کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں، نماز کو اس کے ارکان اور واجبات اور آداب کے ساتھ ادا نہیں کر رہے۔ آپ کی نماز اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، آپ کی نماز اگر قرآن و حدیث جیسا کہ طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق ہے، تب یہ آپ کی نماز آپ کو فواحش و منکرات سے روکتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کو روکا، سلف صالحین کو۔ آج بھی کتنے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے غلط کاموں سے وہ دور رہتے ہیں، اور یہ نماز ان کو فواحش و منکرات سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جواب یہ ہے، نماز ہم کیوں قائم کریں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عمل کیا ہے؟ توحید کے بعد نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ اللہ پر ایمان رکھنا۔ اس کے بعد فرمایا الصلاۃ لوقتہا یا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اگر آپ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ افضل کام نہیں کر رہے۔ اور کیا کہا ایسے لوگوں کے لیے؟ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کوتاہی، مرضی کی نماز پڑھ رہے ہیں، جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا آ گئے، جب چاہا چلے گئے، جب چاہا گھر میں پڑھ لیا، جب چاہا مسجد میں آ گئے، جب چاہا وقت پر پڑھا، جب چاہا بے وقت پڑھا، مرضی کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ توحید کے بعد سب سے افضل چیز اللہ کے نزدیک نماز ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز سب سے زیادہ افضل عمل ہے توحید کے بعد، لیکن کون سی نماز؟ جو وقت پر پڑھی جائے، جو وقت پر پڑھی جائے۔ اس لیے آپ نماز بھی پڑھیں اور نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نماز کا ایک ٹائم ہے، نماز کا ایک وقت ہے، اور یاد رہے مردوں پر نماز صرف فرض نہیں ہے، وقت پر صرف فرض نہیں ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا نماز فرض ہے۔ اگر آپ کے لیے جماعت میں آنا ممکن ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ بات آتی ہے
کہ میں کسی کو حکم دوں وہ اذان دے، پھر کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں ایسے لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز میں حاضری نہیں دیتے ہیں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں؟ کیوں ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ جماعت میں حاضر نہیں ہو رہے۔ جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے مردوں پر بالخصوص، یہ اہم چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں نماز صرف فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز مقررہ وقتوں پر فرض ہے اور نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو کیا کہا تھا؟ کہا اگر اذان کی آواز آتی ہے تمہارے پاس، تمہارے کانوں میں، تو تمہیں مسجد میں آنا ہوگا۔ حالانکہ نابینا صحابی ہوں، دکھائی نہیں دیتا، ان کے پاس عذر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور لگتا ہے ان کو لے کر کے آنے کے، لیکن آپ نے کہا نہیں، مسجد میں حاضری دینا ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ایسے ہی نماز ہم کیوں پڑھیں؟ توحید کے بعد نماز ہمارے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی۔ آپ کی زندگی کا آخری کلمہ، آپ کی زندگی کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے۔ ایسے عالم میں، نزا کے عالم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے صحابہ کے درمیان یہ کلمہ نکالا، یہ جملہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہاری ذمہ داریوں میں ہیں، ان تمام لوگوں کا خیال رکھنا۔ بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کی وصیت کی ہے، اس لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے تمہارے تعلق سے فکر نہیں ہے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وصیت کی اور اپنی امت کے لوگوں کو کہا نماز کو ترک نہ کرنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرتے رہنا، اور نماز کے بارے میں دیکھنا کہیں کوتاہی کا شکار نہ ہو جانا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہمارے ہاں معاملات کیا ہیں؟ کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ہم مسجدوں سے اعلان کرواتے ہیں، یہاں وہاں سوشل میڈیا پر ہم پوسٹ ڈالتے ہیں، لیکن ایک اہم چیز جو ہم بھول جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا، جب بھی کسی طریقے کا کوئی اہم معاملہ ہوتا، صلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سہارا لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے کہا ہے مدد چاہیے اللہ کی، اللہ رب العالمین کا ساتھ چاہیے، اللہ کا سپورٹ چاہیے، اللہ کی مدد تمہیں چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی مدد کے انتظار میں ہو تو ایسی صورت میں تمہیں نماز کا سہارا لینا ہوگا۔ کوئی اہم معاملہ، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا سہارا لیتے تھے۔ جنگ بدر کا معاملہ ہو، سورج گرہن کا معاملہ ہو، چاند گرہن کا معاملہ ہو، یا اور کوئی اہم معاملہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا رخ کرتے تھے۔ آندھی تیز چلنے لگتی تھی، صحابہ فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لگ جایا کرتے تھے، نماز میں شامل ہو جایا کرتے۔ آج ہمارا معاملہ دیکھیں، ہم نماز سے کتنے دور ہیں۔ اگر فرض نماز نہ ہو تو الا ماشاء اللہ کتنے لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے۔ کوئی گھر میں بیمار ہے، نماز پڑھیں، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگے کہ اللہ میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، اللہ اس کی مدد کرے، اس کی بیماری کو دور کرے۔ نماز بہت اہم چیز ہے۔ نماز کی اہمیت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، نماز کے مقام کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ نماز کتنی پاورفل عبادت ہے، اس کی ویلو اور اس کی قدر ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم نے تو بس ہم آئے اور ہم نے نماز پڑھ لیا، چلے گئے، مسجد میں حاضری دی، آئے اور چلے گئے، 2-4 رکعت پڑھ لیا اور فرض ادا کر لیا اور اس کے بعد ہم چلتے بنتے ہیں۔ لیکن نماز کتنی پاورفل عبادت ہے، اس کے اندر کیا ہے، کتنی انمول عبادت ہے، یہ اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز کی لذت کا احساس نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کو اس کا احساس ہوا، نماز میں مشغول ہیں،
تیر چل رہا ہے، بدن سے خون جو ہے جاری ہے، لیکن نماز کے اندر نماز کی لذت میں اتنے مشغول ہیں کہ فکر نہیں ہے کہ بدن سے خون بہ رہا ہے، جسم میں جو ہے زخمی ہے، جسم میں تیر جو ہے چبھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اس کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے رب سے عبادات میں، مناجات میں، اپنے رب کو پکارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ زندگی میں کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد مانگو۔ اللہ نے خود کہا، یہ ہتھیار بتایا، یہ طریقہ بتایا، اللہ کی مدد چاہیے تو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ آج امت مسلمہ پریشان ہے، کہتی ہے مسلمان پریشان ہیں، مسلمان جو ہے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس جو ہتھیار ہے اس ظلم سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، جو سب سے عظیم، سب سے طاقتور ہتھیار ہے، نماز کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے، اس لیے ہم اور آپ نمازوں کے ذریعے اللہ کی مدد نہیں مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز سے جڑ جاؤ، نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد مانگو اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اس کی مدد کا سوال کرو۔ ایسے ہی نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ نماز انسان کے گناہوں کو، مسلمان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس کے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلکہ صحابہ سے سوال کیا، فرمایا اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے اگر کوئی نہر ہو، پانی بہ رہا ہو، اس میں روزانہ وہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور اس کو ان تمام طرح کی گندگیوں سے اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ بندہ اور رب، ان دونوں کے درمیان سب سے بڑا واسطہ، ذریعہ، کنیکشن، رابطے کا سب سے بڑا تعلق اگر کوئی ہے بندے اور رب کے درمیان، یہی نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، فرمایا ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں قریب ہوتا۔ اللہ سے کنیکشن کا سب سے بڑا ذریعہ نماز۔ آؤ نماز میں مانگو اللہ سے، اللہ کے سامنے رکھو اپنی بات، سجدے میں جاؤ، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اس رب کو اپنی تمام تر مصیبتوں اور مشکلات کے لیے پکارو۔ یہ نماز بندے اور رب کے درمیان سب سے بڑا واسطہ اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی اس میں ایک اور بات جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ نماز آپ کی جہنم سے آڑ ہے، جہنم سے رکاوٹ ہے، اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ جانتے ہیں، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں داخل ہو گئے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ 4 جوابات دیں گے۔ سب سے پہلا جواب کیا دیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، یعنی جن کو نمازی کہا جاتا ہم وہ نہیں تھے، ہم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا ایمان اللہ پر نہیں تھا، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ 4 جوابات جو دیں گے اس میں سے کسی بھی جواب کا تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم جو ہے وقت کو ضائع اور برباد کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ سب سے پہلا جواب، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ہم اور آپ اپنا اپنا دیکھیں، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کے جو ذرائع ہیں، جو سورسز ہیں، ان سورسز کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جنت میں آپ فری میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کے پاس نیک عمل ہونا چاہیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہوگا، اور نیک عمل میں سب سے پہلے نمبر پر نماز آتی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں نمازوں کے تعلق سے کتنی کوتاہیاں ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، چاہے جمعہ کا معاملہ ہو۔ دیکھیں جمعہ کتنی اہم عبادت ہے،
جمعہ میں بھی لوگ اذان کے بعد حاضری دیتے ہیں. اذان، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اللہ کی تعلیم ہے کہ آپ کو اذان سے پہلے آنا ہے، اس لیے کہ خطبہ سننا یہ فرض ہے، واجب ہے. اذان ہو گئی، سب کچھ بند، اب آپ کو مسجد میں آنا ہے، نماز ہو گئی، اس کے بعد جاؤ، جو کرنا ہے وہ کرو، اللہ رب العالمین کی روزی تلاش کرو. نمازوں کے تعلق سے ہمارے ہاں کتنی غفلت، بطور خاص فجر کی نماز کے تعلق سے کتنے لوگ سماج میں آپ چلے جائیں 4 وقت کے نمازی ہیں لیکن 5ویں وقت کی نماز جو ہے اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کتنی اہم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عشاء اور صلاۃ فجر کے تعلق سے فرمایا کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا، فرمایا کہ اگر لوگ یہ جان جائیں کہ عشاء کی اور فجر کی نماز میں کتنی عظیم نیکیاں ہیں، اس کے پڑھنے کا کیا مقام ہے، تو ان دونوں نمازوں میں حاضری دیں گے، چاہے وہ اپنے پیٹ پیٹ اور جو ہے اپنے پہلو کے بل گھسٹتے ہوئے کیوں نہ نماز میں آنا پڑے ان کو، لیکن تب بھی نماز میں وہ حاضری دیں گے. ہم اور آپ الحمدللہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، لیکن افسوس کہ ہم فجر کی نماز سے غائب رہتے ہیں. افسوس کہ ہماری اکثریت فجر کی نمازوں سے غائب ہے. یہ غفلت کی انتہا ہے. اور اس میں بھی ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ رات کو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے تک جاگتے ہیں، 1-1:30 بجے تک جاگتے ہیں، لیکن اس میں بھی 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. سارے لوگوں کو تہجد کا مقام معلوم ہے، قیام اللیل کا مقام معلوم ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے رات کا آخری پہر ہو اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، کہتا کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. ہم میں سے کتنے لوگ جاگتے ہوئے بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور یہ تو نفلی نماز ہے، یہ تو ایک سنت نماز ہے. فرض نمازوں کا اہتمام کتنے لوگ کرتے. صبح کی نماز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی پناہ میں. ذمہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ چیز میری ذمہ داری ہے، تو اب اس چیز کی حفاظت کرنا، اس کو بری چیزوں سے بچانا، اور یہ جیسی ہے ویسے ہی اس کو برابر باقی رکھنا، یہ ہے ذمہ داری کا نام. آپ نے نماز ادا کر لی، صبح کی فجر کی نماز ادا کر لی، آپ اللہ کی پناہ میں چلے گئے، اللہ نے آپ کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا. اور جو بندہ اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا تو پوری کائنات کے لوگ، پوری کائنات کی چیزیں مل کر کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن ہم اور آپ کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایک حدیث میں، فرمایا ایک بندہ رات کو شیطان جب آپ سوتے تو آپ کے سر کے پاس 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گٹھیاں لگاتا ہے. جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، سو کر اٹھنے کی، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھلتی ہے. وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھلتی ہے. پھر نماز پڑھتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی صبح کیسے ہوتی ہے، اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اس کا احساس بیدار ہوتا ہے، اور وہ بالکل فریش اور تر و تازہ ہوتا ہے، اور اس کا نفس، اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، وہ بہترین کیفیت میں ہوتا ہے. لیکن جو بندہ نہ اٹھتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، ایسا بندہ بری طبیعت، برے ضمیر، مردہ ضمیر کے ساتھ اٹھتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا، اور وہ سستی کے ساتھ پھر اس کا پورا دن گزرتا ہے. آپ اپنا تجربہ کر لیں، ایک دن فجر کی نماز پڑھیں اور دوسرے دن کسی وجہ سے آپ کی نماز نہ ہو سکے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں دونوں میں کتنا بنیادی فرق ہے، دونوں میں کتنا بنیادی فرق ہے. یہ صبح کی نماز پڑھنے کا فائدہ ہے. ہماری اکثریت صبح کی نمازوں سے غافل ہے. 2 رکعت سنت کی کتنی اہمیت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے. یہ کون سی فجر کی 2 رکعت؟ سنت نماز. فجر کی فرض نماز کی بات نہیں کی، فجر کی 2 رکعت سنت کی بات کی. فرمائے یہ 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. آپ سوچیں یہ سنت نماز کا معاملہ ہے،
ایک بندہ اگر فرض پڑھ لے تو اس کو کتنی زیادہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، صرف دنیا نہیں ملتی، صرف دنیا کی چیزیں نہیں ملتی، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اس کو نوازتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں ہم نمازوں سے غافل کیوں ہیں؟ فجر کی نماز سے ہم غافل کیوں ہیں؟ کیا ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے؟ کیا ہمارے اوپر صرف 4 وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ کیا ہمارے اوپر جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم اپنی مرضی کے حساب سے نماز پڑھیں؟ نہیں میرے بھائیوں، جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے نمازوں کے تعلق سے، مومنوں کی صفات ذکر کی ہے، وہاں کیا کہا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز پر ہمیشگی برتتے، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ فرض سے کبھی کوتاہی نہیں کرتے، کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اور کتنی آسانیاں ہماری شریعت نے رکھی ہیں بھائی، کتنی آسانیاں۔ آپ دیکھیں، آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیں، اتنی آسانیاں رکھی۔ آپ سفر میں کتنے لوگ ہمارے ہاں دیکھیں سفر میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں نمازوں کا اہتمام۔ وہاں بھی جو ہے سہولت ہے، جو دو وقت کی نماز کو آپ ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ، اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ۔ 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم کو آپ کے لیے جائز قرار دے دیا گیا، پانی نہ ہو آپ ویسے ہی جو ہے تیمم کر کے نماز ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے قبلہ پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ ایک اندازہ کر کے قبلے کی طرف رخ کر لیں، نماز ادا کر۔ کتنی آسانیاں شریعت نے رکھی، کتنی آسانیاں، لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہم جو ہے اپنی دکان میں مشغول ہیں، اپنے کام میں مشغول ہیں، اپنی چیزوں میں مشغول ہیں، کہ نمازوں کا احساس نہیں ہے ہمیں۔ صحابہ کرام کو کتنا احساس تھا اس کا، صحابہ کرام کو کتنا احساس تھا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایمان والے تو ہیں، اس پر اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسری اور بنیادی چیز ہے نمازوں کا اہتمام کرنا۔ آپ سوچیں نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ میدان جنگ میں اس کو مشروع قرار دیا گیا۔ فرمایا اگر جنگ کی حالت میں بھی ہو وہاں بھی تمہیں نماز ادا کرنی۔ صلاۃ خوف کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ نماز جو ہے کہیں بھی معاف نہیں، کسی صورت میں معاف، الا یہ کہ آپ پاگل ہو جائیں، آپ کا ذہن معاف ہو جائے پھر نماز معاف ہے، یا آپ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بالغ نہیں ہوئے، نماز معاف ہے، یا یہ کہ آپ مر جائیں تو پھر آپ کے اوپر سے نمازوں کا معاملہ جو ہے ختم ہو جاتا۔ لیکن اگر آپ زندہ ہیں تو زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے، اگر آپ زندہ ہیں زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے ضمیر کے زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے، اور اگر آپ کا ضمیر نمازوں کو چھوڑنے پر، نمازوں کی کوتاہی پر، نمازوں کو وقت کے بعد پڑھنے پر آپ کو ملامت نہیں کرتا ہے، اللہ کی قسم اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لیجیے آپ، اس لیے کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، صبح اٹھنے کے بعد اللہ شرط نہیں لگاتا کہ فجر کی نماز پڑھو گے تبھی روزی ملے گی، فجر کی نماز پڑھو گے تبھی جو ہے کھانا ملے گا، فجر کی نماز پڑھو گے تبھی روٹی ملے گی، فجر کی نماز پڑھو گے تبھی صحت ملے گی۔ اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ پھر بھی نماز رہا ہے، نماز رہا اللہ رب العالمین۔ آپ صبح کی نماز پڑھیں نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیتا ہے، لیکن کہاں کہاں سے آپ کا نقصان ہوتا ہے اس نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس کا احساس آپ کو ہے، اس کا احساس آپ کو ہے۔ کبھی آپ نے فجر کی نماز پڑھ لیا، آپ تجربہ کریں گے کہ آپ کو کتنے الگ الگ طریقے سے فائدہ مل رہا ہے، واللہ آپ کو اس کا احساس ہوگا اگر آپ احساس کرنے والے ہیں تو۔ کہاں کہاں سے، کبھی آپ کو اللہ کہیں بچا لے گا، کبھی آپ کو کسی حادثے سے بچا لے گا، کبھی آپ کے کاروبار میں برکت دے دے گا، کبھی آپ کو نقصان ہونے والا تھا اس نقصان سے بچا لے گا، کہیں آپ کا پیسہ پھنسا ہوا تھا اللہ اس نماز پڑھنے کی برکت سے آپ کا وہ پیسہ آپ تک پہنچا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اور آپ احساس نہیں کرتے۔ وہ اللہ تو نواز رہا لیکن ہمیں اپنی بندہ ہونے کا احساس نہیں ہے، وہ رب ہونے کا پورا پورا حق ادا کر رہا ہے، لیکن ہم بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہم اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں، دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، ابھی تو زندگی ہے، پڑی ہوئی ہے، پڑھ لیں گے،
عبادتوں میں لگ جائیں گے، موقع ملے گا تو کر لیں گے، ابھی یہ کام ہے، ابھی یہ کام نمٹا لے پھر نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے نا، تو اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ جہاں مغفرت کرتا ہے، جہاں رحمتیں لٹاتا ہے، جہاں آپ کے ساتھ آسانیاں کرتا ہے، وہیں نافرمانی کی وجہ سے اللہ آپ کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ اور جب اللہ پکڑتا ہے، پوری کائنات مل کر کے بھی اللہ کی پکڑ سے آپ کو چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ احساس پیدا کریں، شعور بیدار کریں، نمازوں سے کسی بھی طور سے غافل نہ ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ نماز کو عین ایمان قرار دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ آیت نازل ہوئی قبلہ تبدیل ہونے کے بعد۔ صحابہ کو احساس ہوا ابھی تک ہم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اب ہم نے جو ہے نماز ادا کی، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو، یعنی تمہاری نمازوں کو جو تم نے پہلے پڑھا ان کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ نماز کو عین ایمان قرار دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس ایمان یعنی نماز کی حفاظت کریں، اور نماز سے کبھی بھی کسی بھی طور سے کوتاہی کا، کبھی سستی ہو گئی، کبھی جو ہے جاگ نہیں سکے، بیدار نہیں ہو سکے تو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے آپ اس طریقے کی حرکت روزانہ کریں تو معاف کیجئے گا، یہ آپ کی طرف سے سستی ہے، یہ غفلت ہے، یہ کوتاہی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہوشیار ہونے سے پہلے اللہ آپ کو اس کوتاہی کی سزا دے۔ اس لیے ہوشیار رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے نماز قائم کرنا، تو اس وصیت پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اس وصیت پر عمل کریں۔ اور تیسرا میسج، تیسرا پیغام جو ہے وہ یہ کہ میرے بھائیوں، جب بھی دنیا میں زندگی میں آپ کو کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، نماز کا سہارا لیں، نماز کا سہارا لیں۔ دعاؤں کے لیے دوسروں سے کہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالیں، امام صاحب سے دعا کا اعلان کروائیں، جو چاہیں کریں، لیکن نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، اہم معاملہ ہوتا تھا، زندگی کا کوئی بڑا موڑ آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا سہارا لو۔ اسی لیے صلاۃ استخارہ بھی کہا گیا۔ آپ کوئی اچھا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تب بھی نمازوں کا سہارا لیں۔ کوئی برا معاملہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، نماز کے ذریعے اس مشکل کی آسانی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہیں، اور نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز ایک انقلابی دعوت ہے، یہ ایک انقلابی عمل ہے، ایک اہم عبادت ہے۔ اس عبادت سے جڑ جائیں گے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی عظیم بنا دے گا، اللہ آپ کو آخرت میں بھی عظیم بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے، نمازوں کو مکمل ارکان و واجبات کے ساتھ ادا کرنے کی، قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ ہمیں نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام جیسا ایمان ہمیں اپنی زندگی میں اللہ پیدا کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کسی طرح کی مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے مردوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور جو ہم میں سے کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔